کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ یہ سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک، اور اسی پر آج بروز سنیچر 3 جون کو 2023 کو الحمدللہ یہ سورہ مکمل بھی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا ایھا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے، قتال کیجئے کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ منافق کون کون ہے آپ کی جماعت میں، آپ کے اصحاب میں کون کون منافق، جو ظاہری اعتبار سے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ کفار کون ہوتے ہیں؟ جو علل اعلان کفر کرتے ہیں، کھلم کھلا کفر ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو کفر کو چھپاتا ہے اور اسلام کو ظاہر کرتا ہے، اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور اندر کیا چھپا رکھا ہے؟ کفر چھپا رکھا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے تو جہاد کرنا ہے بالسیف، تلوار کے ذریعے سے، وہ آپ کرتے ہی تھے بہت ساری جنگیں،
اور اب خاص حکم یہ ہے کہ منافقوں کے ساتھ اب آپ کو نرمی نہیں برتنی، ان سے بھی اب تھوڑی سختی سے کے ساتھ پیش آئے، اور یہ سختی تلوار والی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ زبان قولی، زبان کے ساتھ باللسان، سخت محاسبہ کرنا ہے ان کا، جو چیزیں یہ ان کی غلطیاں دیکھیں تو ان کا سختی سے محاسبہ کیجیے، تاکہ آئندہ ان کو جرات نہ ہو اس طرح کرنے کی۔ ہمیں بھی کوئی پوچھنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طاقت بھی ہے، تو ان سے ان کا احتساب کریں، ان کا حساب لیں تھوڑا سا سختی کے ساتھ، باللسان، زبان سے، قول سے۔ جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے۔ والمنافقین وغلظ علیہم، اور ان پر اب آپ سختی کریں گے۔ ابھی تک ان کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آ رہے، بڑی حکمت کے ساتھ لے کے چل رہے تھے، لیکن اب یہ جو ہمارے آستین کے جو سانپ ہیں، ان کی بھی اب آپ کو خبر لینی ہے، ان کو بھی پوچھنا ہے آپ یہ تم کیوں کرتے ہو اس طرح۔ وغلظ علیہم، اور ویسے ان کا ٹھکانہ جو ہے آخرت میں دونوں کا، چاہے کفار ہوں یا منافقین ہوں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، ومأواہم جہنم، چونکہ دونوں کے اندر تو کفر ہی ہے نا۔ فرق اتنا ہے کہ کافر جو ہوتا ہے وہ اعلان بھی کرتا ہے اپنے کفر کا، اور منافق کفر کا اعلان نہیں کرتا بلکہ اسلام کا اعلان کرتا ہے، جبکہ اندر جو ہے کفر ہی ہے۔ اس لیے باطن کے اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں، اس لیے دونوں کا انجام آخرت میں ایک ہی ہے، بلکہ منافقوں کا انجام کافروں سے بھی سخت ہے۔ ان المنافقین 5ویں پارے میں ہے سورہ نساء میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا۔ ومأواہم جہنم، اور ان دونوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے آخرت میں۔ وہ بئس المصیر، اور جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مصیر مانے ٹھکانہ، بیس مانے برا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اسے پناہ مانگنی چاہیے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اب اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا، ضرب مانے مارنے کے بھی آتے ہیں، ضرب مانے بیان کرنے کے بھی آتے ہیں، ضرب کو کہتے ہیں نا ضرب، تو ضرب کے دو معنی، جب مثلا کا لفظ ہے ضربہ کے ساتھ تو معنی بیان کرنا، اور اگر مسئلہ نہ ہو، مثال وسال نہ ہو تو اس کے معنی مارنا۔ تو یہاں مسئلہ آ گیا نا، لہذا ضربہ کے معنی ہے بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی للذین کفروا، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے مثال بیان کی۔ کس کی مثال بیان کی؟ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ یہ کیا مثال بیان کی؟ کہ اگر انسان کفر کی روش اختیار کرے، نفاق کی روش اختیار کرے، جیسے ان دونوں پیغمبروں کی بیویوں نے نفاق کی روش اختیار کی، نفاق کی روش اختیار کریں گے اگر، تو چاہے جتنی بڑی نسبت لگ جائے، اللہ کے عذاب سے یہ نسبت بچا نہیں سکتی۔ بتائیے کتنی بڑی نسبت ہے، نوح کی نسبت لگی ہوئی ہے، اور نوح کے ساتھ قرب کتنا ہے، بیوی زیادہ کوئی قریب ہی نہیں ہو سکتا، اتنا قرب ہے پیغمبر سے، اور پیغمبر بھی معمولی نہیں ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے سب سے پہلے پیغمبر یہی ہیں جو اولو العزم، 5 پیغمبر ہیں نا اولو العزم، کون کون؟ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر، اولو العزم بہت ہی ہمت والے، اور نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر اولو العزم ہیں، ان میں سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام ہے، ان کی بیوی ہے اور ان کی نسبت لگی ہوئی ہے، لیکن آخرت کے عذاب میں ذرا بھی تخفیف ہونے والی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ نوح کی بیوی تھی، کچھ عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ کافرت تو دوسرے کافر کس کھیت کی مولی ہیں؟
جب اتنی بڑی نسبت کام نہیں دے سکی اور کافر ہونے کی وجہ سے جہنم طے ہے، تو دوسرے کافر کس خوش فہمی میں ہے؟ بہت عام بات ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو عمل کرو گے دنیا میں اسی کے اعتبار سے بدلہ ملے گا، کسی کی نسبت تمہیں کام آخرت میں نہیں آنی ہے۔ پیغمبر کی بھی نسبت ہوگی، دنیا میں جس سے بڑی کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کہاں فلاں بزرگ کی، وہ تو پتہ ہی نہیں بزرگ ہیں بھی نہیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں اللہ نے کیا۔ جن کا تذکرہ کیا بزرگی کے لیے، جن کا انتخاب ہوا نبوت کے لیے، اور پھر نبیوں میں بھی اولوالعزم پیغمبر، ان کے ساتھ نسبت لگی ہوئی ہے، لیکن نسبت کچھ کام نہیں دے رہی ہے، ذرہ برابر۔ حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی اگر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ایمان نہیں لائے گا تو یہ نسبت بھی کام نہیں دے گی۔ دیکھ لیجیے تبت یدا ابی لہب، کون تھے ابو لہب؟ آپ کے چچا ہیں، گھر کے فرد ہیں۔ کیا سنایا اللہ نے؟ قیامت تک پڑھتے رہو۔ نسبت بہت بڑی ہے، لیکن اگر ایمان خود نہیں لاؤ گے تو یہ نسبتیں کام نہیں دیں گی، کچھ بھی نہیں۔ یہودی اسی غلط فہمی میں تھے، نصرانی اسی غلط فہمی میں تھے۔ وہ کہتے تھے ہم تو بزرگوں کی اولاد ہے، بنی اسرائیل ہے، یعقوب کی اولاد ہے، ہماری نسبت ابراہیم اور یعقوب کے ساتھ ہے، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہمارا تو ریزرویشن ہو چکا ہے جنت کا پکا۔ اور یہی نہیں، وہ کہتے تھے پہلے بارے میں ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہتے تھے یہود و نصارہ کے علاوہ تو جنت میں کوئی جائے گا ہی نہیں، اصل ٹھیکیدار جنت کے ہم لوگ ہیں، یہ کہتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کرتے تھے؟ ہمارے ساتھ نسبت بہت بڑی لگی۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کی قلیب ہوتی اور بتا دیا یہ نسبتیں کچھ کام نہیں ہیں۔ تبت یدا نازل کر کے اور واضح کر دیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب گیا، ابو لہب برباد ہو، اور آگے خبر سنائے وَتَبَّ، اور برباد ہو گیا، فیصلہ بھی آ گیا۔ پہلے تو بددعا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے، اور آگے فیصلہ بھی سنا دیا وَتَبَّ، اور برباد ہو ہی گیا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال بہت مالدار تھا، بہت مالدار تھا، اس کا مال اور جو کچھ بھی پوری زندگی اس نے کمایا تھا کچھ بھی اس کے کام اب نہیں آئے گا۔ کہاں جائے گا وہ؟ سیصلیٰ نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، قریب جانے والا، مرنے دیجئے، دیکھیے کہاں جاتا ہے کون بھائی؟ کس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے اور کہاں بیان ہو رہا ہے؟ قرآن میں۔ اور وہی نہیں فرمایا وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی کہاں جائیں گی؟ جہنم میں اپنے شوہر کے ساتھ۔ وامرأتہ مانے اس کی بیوی بھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کہاں جائیں گی؟ قرآن کیا بیان کر؟ جہنم میں جائیں گی۔ آئی نسبت کا، یہ جو نسبتیں لیے ٹہل رہے ہیں اور ہم فلانے کے مرید ہیں تو فلاں کے ہمارے شیخ ہیں، ان کو یہ آیتیں سننے کی ضرورت ہے، سنانے کی ضرورت ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، گناہوں کا چونکہ بوجھ اٹھائے رہتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے میں یہ بیوی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، گناہوں کا بھاری بوجھ اپنے سر پر لادے رکھا ہے۔ حمالۃ الحطب، حمالہ مانے حاملہ، اٹھانا، حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد، کتنا سخت آیت ہے، اس کے گردن میں لوہے کے تاروں سے بٹا ہوا مضبوط توق ڈال کر کے اس کو جہنم میں اس کے شوہر کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ یہ پوری صورت کا ترجمہ یاد ہے۔ تو یہاں بھی وہی واضح کیا جا رہا ہے کہ غلط فہمی میں نہ رہو، دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرو، ان چکروں میں نہ پڑو کہ ہم کو تو نسبت فلاں سے حاصل ہے اور فلاں سے حاصل ہے، فلاں سلسلے کے ہم فلاں سلسلے میں بیعت ہو چکے ہیں۔ بھائی باقاعدہ یہ جو پیر لوگ ہیں نا، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا، مجلس میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے پیر صاحب؟ کہہ رہے تھے ہماری نسبت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس میں بیعت ہو جائے گا اس کا خاتمہ تو ایمان پر ہونا ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جنت ہی میں جائے گا۔ تو ایسے لوگوں ہوئی تو تبت یدا بھی سنا دینی چاہیے، اور ساتھ یہ آیت جو ابھی آ رہی اس کو بھی سنا دینا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن ہے ہی نہیں، اس لیے اتنے بڑے بڑے دعوے کو کر رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ کافروں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی، اور کسی نے نہیں، اللہ نے مثال بیان کی۔ کس کی بیوی؟ نوح کی بیوی کی مثال،
اور لوط کی بیوی کی مثال، اللہ اکبر، اتنی بڑی نسبت نبی کی نسبت لگی ہوئی ہے اور اتنے قریب ہے نبی کی، بیوی سے زیادہ کون قریب ہوگا بھائی؟ قرب کا اس سے زیادہ تصور بھی نہیں کر سکتا انسان۔ لیکن کیا ہوا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں بیویاں ہمارے بندوں میں سے صالحین، دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، یعنی ان کے نکاح میں تھیں یہ دونوں۔ کانتا، یہ دونوں تھیں، تحت عبدین، تحت ماتحت، تحت عبدین، عبدین یہ تسمیہ ہے، دو بندے کے تحت تھی، عبادنا ہمارے بندوں میں سے، اور وہ دونوں بندے کیسے تھے؟ صالحین، بڑے نیک صالح۔ نیک صالح کی شروعات ہوتی ہی نبی سے، سب سے زیادہ نیک اور پارسا کون ہوتا ہے؟ پیغمبر۔ اسی لیے جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ساتھ نصیب فرما کس کی؟ نبیوں کو، صدیقین، شہداء، صالحین، سب بعد میں، سب سے پہلے کون؟ نبیین، سر فہرست ہوتے ہی وہی ہیں صالح، ایسے صالح کے ماتحت تھیں وہ۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فخانتاہما، لیکن ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کیا، دین کے معاملے میں خیانت کیا، اور ان کے دین پر وہ دونوں نہیں تھیں، بلکہ اپنے آبائی دین پر دونوں تھیں، یعنی کافرہ تھیں۔ دونوں کس دین پر تھیں؟ نوح اور لوط کے دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ فخانتاہما، ان کے ساتھ دغا کیا، انہوں نے دین میں خیانت کی اور ان پر ایمان نہیں لائی۔ فخانتاہما، تو پھر کیا ہوا؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں پیغمبر ان دونوں کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے اللہ کے عذاب کی طرف سے۔ فلم یغنیا مانے یہ دونوں کام نہیں آ سکے، عنہما ان دونوں کے، یعنی اپنی بیویوں کے، من اللہ اللہ کے عذاب کی طرف سے، شیئا ذرہ برابر بھی۔ ایک لفظ میں ترجمہ کرے، غور کرے، شیئن مانے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے، یہ نسبت ان کے ذرہ برابر بھی کام نہیں ہے، یعنی قیامت میں ان سے عذاب کچھ ہلکا کر دیا جائے اور دوسرے جو کافر ہیں ان کے مقابلے میں ان دونوں کو کم عذاب دیا جائے، یہ کہہ کر کے ان کی نسبت نوح کے ساتھ تھی، نہ بالکل نہیں۔ شیئن کا مطلب یہ ذرہ برابر بھی یہ نسبت ان کے کام نہیں آئے گی۔ وقیل ادخل النار، اور کہا جائے گا یا کہا گیا، کیا کہا گیا؟ جب یہ مرنے لگی تو ان کو بھی کہا گیا فرشتوں کی طرف سے، ادخلا، تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ، النار، آگ میں۔ کیا کہا گیا؟ تم دونوں بھی کہاں داخل ہو جاؤ؟ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو کیا کہا گیا؟ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ ایک لفظ اور بڑا ہوا، مع الداخلین، اور داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ بتا دیا کہ اور داخل ہونے والوں میں جہنم کے اور دیگر جو کافر ہیں ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ مع الداخلین کا مطلب ہے، اسی طرف اشارہ کرنا چاہیے، مع الداخلین، جو اور داخل ہونے والے ہیں انہی کے ساتھ تم بھی جاؤ۔ اچھا بھائی، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور مثال سنیے بہت عام، اور اگر اللہ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے بھی، یہ تو کافروں کے لیے مثال بیان کی، اہل ایمان کے لیے بھی مثال بیان کی کہ اگر تم نیک ہو اور تم کسی کافر کے ساتھ بھی ہو تو اس کا کفر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر تم نیک نہیں ہو، کسی پیغمبر کے ساتھ بھی ہو تو اس کا ایمان اور پیغمبری تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے، اور اگر خود ایمان والا ہے تو مہا کافر، سب سے بڑے کافر کے ساتھ بھی ہے تو اس کا کفر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ چنانچہ وضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ تھی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ جب مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جو بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے قرآن میں، اور یہ منظر دیکھا تو سارے جادوگر کیا ہوئے؟ سجدے میں گر پڑے تھے نا، اور کہہ اٹھے تھے رب موسیٰ آمنتو برب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر اب میں بھی ایمان لاتا ہوں اور اپنے اس جادوگری سے توبہ کرتا ہوں، اور جو ہم مقابلے میں آئے تھے اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔
تو اسی وقت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایمان لائی تھی. اسی وقت وہ بھی ایمان دیکھا جب بے منظر اور سمجھ گئی کہ یہ سچے ہیں موسیٰ. یہ فرعون جھوٹا ہے جو ہمارا شوہر ہی صحیح لیکن ہے یہ جھوٹا. اور وہ ایسے بھی دیکھتی تھی ظلم زیادتی اس میں تو ایمان لائی. تو فرمایا اللہ نے مثال بیان کی للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو کسی کا کفر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی کس کی بیوی کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال بیان. اذ قالت، جس وقت خاص طور سے ان کی ایک دعا اللہ یہاں نقل کر رہے ہیں، عجیب دعا کی. جب فرعون کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایمان لا چکی ہے موسیٰ پر، بہت ستاتا تھا. تفسیروں میں تو بہت کچھ لکھا ہے، یہاں تو نہیں ہے کچھ. تو اس وقت انہوں نے ایک دعا کی. کیا دعا کی؟ آخری وقت ہے، آخری وقت میں دعا کرتی ہیں. اذ قالت، جب وہ کہہ رہی تھی. کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ کہہ رہی تھی. کس سے کہہ رہی تھی؟ اپنے رب سے کہہ رہی تھی. دعا کر رہی تھی. کیا دعا کر رہی تھی؟ رب، اے میرے پروردگار، ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. کہاں ہے؟ شاہی محل میں ملکہ ہیں لیکن وہاں چین و سکون انہیں نہیں ہے. ایمان والے کو اس دنیا میں کہاں چین و سکون ہے؟ اسے تو جنت ہی میں سکون ملنا ہے. اور پھر ایسے کافر کے گھر میں جو سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا متکبر کون تھا دنیا میں؟ فرعون. کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. یہ کسی نے نہیں کہا دنیا میں، اسی نے کہا میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں، باقی کوئی رب ہے نہیں، اگر ہوگا بھی تو وہ مجھ سے چھوٹا ہے. کیا دعا کیا؟ رب ابن لی، اے میرے پروردگار، ابنی بنا دیجیے، لی میرے لیے، ابن لی کیا بنا دیجیے اور کہاں بنا دیجیے؟ کہاں بنا دیجیے پہلے اور کیا بنا دیجیے وہ بعد میں. عندک، اپنے پاس ہی، اپنے جوار رحمت میں بنا دیجیے. بیتن، ایک گھر مجھے دے دیجیے گا پھر جنت، جنت کے اندر، جنت کے اندر مجھے ایک گھر عطا فرما دیجیے. اب میں اس گھر سے بالکل بیزار ہوں، ملکہ بھی ہوں، سب کچھ ہے لیکن اس گھر سے بالکل بیزار ہوں. اب مجھے اپنے پاس، پڑوس بھی کس کا مانگ رہی ہیں؟ اللہ کا. اسی لیے عربی میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اطلب الجار قبل الدار. گھر لینے سے پہلے پڑوسی دیکھو. گھر کی ساری خوبصورتی پڑوسی سے ہے. اگر تمہارا پڑوسی اچھا نہیں ہے نا تو یہ تمہارا بہترین محل، اس میں تمہیں سکون ملنے والا نہیں. اسی لیے تو بھائی پڑوسیوں کو اتنے حقوق بیان کیے ہیں تاکہ اگر تم چھپر میں بھی ہو تب بھی وہاں تمہیں سکون ملے. اور اگر پڑوسی اچھا نہیں ہے تو چاہے جتنا بڑا شیش محل بنا لیجئے، اس میں چین و سکون نہیں، ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں پڑوسی کیا چال چلے. تو کیا دعا کر رہی ہیں؟ اور یہ یہیں سے لیا انہوں نے، یہ جو جملہ عربی میں بنایا لوگوں نے وہ یہیں سے. سب سے پہلے پڑوس مانگتی ہیں بہترین. عندک، اپنے پاس دیجئے گا، بیتن، ایک گھر جنت میں. جنت میں جو گھر ہو اللہ وہ آپ کے قریب ہو، آپ کا پڑوس ہو، اس میں آپ کا قرب خاص ہو. سبحان اللہ وبحمدہ. تو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا کر رہی ہیں؟ اور جب وہ دعا کر رہی تھی اللہ نے ان کی دعا کو قرآن بنا دیا. آخری وقت میں جو وہ دعا کر رہی ہے رب ابن لی عندک. یہ عورتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے بھائی، بہت خوبصورت دعا ہے، سب کو ہی یاد کرنا چاہیے یہ دعا. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجیے. اور ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے، جو وہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. میرا شوہر ہے لیکن مجھے اس سے نجات دیجیے گا، اس کے عمل سے بھی اور اس سے بھی نجات دیجیے گا. اس کا مطلب بہت ستاتا ہے. تو آخری وقت ہے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ونجنی، اللہ مجھے اب نجات عطا من فرعون، فرعون سے بھی، وعمل ہی، اس کے برے کرتوت سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے برے کرتوت کی وجہ سے ہم بھی دھر لیے جائیں، پکڑ لیے جائیں اس بنیاد پر کہ میں اس کی بیوی ہوں، اس کے گھر میں رہ رہی ہوں. وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات عطا فرمائیے ظالم قوم سے. کیونکہ یہ سب قبطی ہے نا، فرعون کی قوم کیا کہلاتی تھی؟ قبطی.
انہی سے ظلم اور زیادتی سب پر کرواتا تھا فرعون نا. تو اللہ اس پوری قوم ہی سے اب مجھے نجات عطا فرما دیجیے، یعنی اب اپنے پاس ہمیں بلا لیجیے. ونجنی من القوم الظالمین. آخر میں دیکھیے 4 مثالیں بیان کی، چاروں مثالیں عورتوں کی. دو بری عورتیں جو نبی کے ماتحت تھیں، اور 2 بہترین عورتیں. ایک تو فرعون کی بیوی جو برے ماحول میں تھی لیکن نیک تھی، اس کی برائی کا اثر ان پر کچھ نہیں ہوا، وہ جنت ہی میں جائیں گے. اور ان دونوں کی اچھائی کا، یعنی محمد نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی اچھائی اور پیغمبری کا اثر ان دونوں کی بیویوں پر کچھ نہیں ہونا ہے، کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود کافر ہیں. اپنا خود کا عمل ہی انسان کو کام آنے والا ہے. یہ ہے اصل سبق. اصل سبق کیا ہے بھائی؟ تمہارا اپنا جو خود کا عمل ہے وہی تمہیں کام آئے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. اچھا ہوگا تو اچھی جگہ، اور برا عمل ہوگا تو بری جگہ. سیدھی سیدھی بات ہے، یہی اصل سمجھانا چاہتے ہیں صاحب. کوئی نسبت کام آنے والی نہیں ہے، لہذا ان چکروں میں نہ پڑو. اچھا عمل کرو دنیا میں رہتے ہو. اچھا، مریم علیہ السلام کون ہے بھائی؟ عمران کی بیٹی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. ایسے برے ماحول میں تھی وہ جہاں زنا بالکل عام تھا، شاید باعث ہی کوئی عورت محفوظ، لیکن ایسے برے ماحول میں بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. عصمت، احسنت، یہاں لفظ ہے احسنت فرمایا. انہوں نے اپنی عزت و ناموس کی مکمل حفاظت کی. تو اللہ نے انہیں اپنی قدرت کے لیے چن لیا، اپنی قدرت دکھانے کے لیے. اللہ ہر طرح قادر ہے پیدا کرنے پر. بغیر ماں باپ کے پیدا کرتے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے ڈائریکٹ اسی مٹی سے پیدا کر دیا. نمبر 2، خالی مرد سے پیدا کرے، عورت ہو ہی نہیں. جیسے حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کر دیا اللہ نے خالی مرد سے. اور دونوں سے پیدا کرے جیسے اللہ کا عام ضابطہ ہے، میاں بیوی سے پیدا کرے اللہ کا عام ضابطہ ہے. ایک باقی رہ گیا تھا، خالی عورت سے پیدا کرنا، مرد کا دخل ہی نہ ہو اس میں. تو اس قدرت کو دکھانے ہی کے لیے انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کس کا؟ حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور ان سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سورہ مریم کے نام سے پوری ایک سورت بھی گزر چکی ہے 16ویں پارے میں. تو ومریم ابنتا، اور مریم جو بیٹی ہیں. ابنت مانے، ابنا مانے بیٹی، ابن مانے لڑکا، اور بنت مانے لڑکی. اتنا لگ گیا نا، تو بیٹی. ومریم ابنتا، کس کی بیٹی تھی یہ کس کی بیٹی تھی؟ عمران کی. یہ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران. مریم کے والد کا نام ہے عمران. التی احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی عزت و ناموس کی مکمل حفاظت کی. یہ ہے بڑی چیز. یہ عورتوں کو خاص سبق دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا. التی احسنت فرجہا، تو پھر فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے مریم کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا. ہم جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم نے اپنی روح کو، جبریل کو بھیجا، اور انہوں نے ایک پھونک مارا مریم علیہ السلام کے گریبان میں، دور ہی سے، ایسا نہیں قریب ہو کر، دور ہی سے، جیسے جھاڑنے پھونکنے والے مارتے ہیں نا، یوں پھونک مارا، فوراً ہی وہ حاملہ ہو گئی. اور کچھ ہی دیر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور سے ولادت ہوئی، جس کا پورا قصہ سورہ مریم میں تفصیل سے گزر چکا ہے. اب وہاں جائیں گے تو ٹائم ختم ہی ہو رہا ہے. فنفخنا فیہ من روحنا، اس طرح وہ حاملہ ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ جس طرح چاہے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہی تو اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے. بس اس کے کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. اس کے کرنے کا ضابطہ مٹیریل اور اسباب اور فلاں نہیں ہے، اس کے کرنے کا ضابطہ صرف کن ہے، اس کا ارادہ ہے. بس ادھر ارادہ کسی چیز کا کیا، بس ہو گیا. لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، کوئی سبب لگا دیتا ہے. یہاں اللہ نے سبب لگا دیا پھونکنے، بس دنیا دارالاسباب ہونے کی وجہ سے. فنفخنا، ہم نے پھونک دیا
یعنی اپنی طرف نسبت کی، جبکہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا جبریل کو بھیجا، چونکہ وہ حکم اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، لہذا اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا فنفخنا، ہم نے پھونکا، فی ہی ہے فی مریم، مریم کیا ہے من روحنا، اپنی روح۔ اور سنیے مریم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عزت و ناموس کی مکمل حفاظت کی، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کے لیے، قدرت دکھانے کے لیے منتخب کیا، اور ایسے زمانے میں جہاں ایک دم عام تھی برائی، اس جگہ حفاظت کر لے جانا معمولی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز ان کی جو تھی وہ یہ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اپنے رب کی باتوں کی مکمل تصدیق کیا انہوں نے، ہر بات پر وہ ایمان لاتی تھی۔ کون سی بات رب؟ وہ کتبی، جو اللہ کی کتاب میں تھی، یہ ہے خاص بات سمجھنی۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی جو اللہ کی کتاب نہیں جانتی، آج ایسی عورتیں ہیں زیادہ تر، وہ اللہ کی کتاب ہی نہیں جانتی۔ مریم کی خصوصیت یہ تھی کہ کامل علم تھا ان کو کتاب کا۔ کون سی کتاب کا؟ وہ کتبی، اللہ کی کتاب کا، لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب کا نہیں، اللہ کی کتاب کا۔ آج مردوں کو علم نہیں ہے اللہ کی کتاب کا، یہ عورتوں کے بارے میں، عورت کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں، مریم کے بارے میں۔ وہ کتب، ان کی جو بھی کتابیں تھیں، صحائف ہے، اس سے پہلے زبور نازل ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے تورات نازل ہوئی تھی، صحف ابراہیم بھی تھے، صحف موسیٰ بھی تھے، وہ اسی لیے کتبی۔ اور پھر ان کے بیٹے پر جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل تھی، وہ تو بعد میں آئی عیسیٰ علیہ السلام پر، ابھی تو چھوٹے ہی ہیں۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، یہ عورتوں کو درس دیا جا رہا ہے کہ تم بھی کتاب کا علم حاصل کرو۔ ہاں، اور کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا میں تو بہت کتابیں ہیں، کتاب کی بات جب اللہ کرے تو اپنی کتاب کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَصَدَّقَتْ، اور تصدیق کیا انہوں نے، سچ جانا، بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اپنے رب کے کلمات، اپنے رب کے باتوں کی، وَكُتُبِهِ، اور رب کی کتابوں کی تصدیق، جو اس سے پہلے صحائف اور کتابیں تھیں۔ یہ تو ان کا علم تھا، اور پھر عمل، آگے دوسرے لفظوں میں عمل بتا دیا۔ خالی علم ہی نہیں تھا کتاب کا، علم حاصل کر لیا، کلمات کا ہو گیا نہیں، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں، یعنی عمل کرنے والی بھی تھی۔ علم بھی تھا ان کو، اور ساتھ عمل بھی تھا، یہی تو اصل چیز ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان یہودیوں کی طرح نہ بنائیے گا جو عمل کے کوتا، اور ان نصرانیوں کی طرح بھی نہ بنائیے گا جو علم کے کوتا۔ اسی لیے دونوں مارے گئے، ایک کے اندر عمل کی کوتاہی تھی اور دوسرے کے اندر علم کی کوتاہی تھی، ضالین ہو گئے، بھٹک گئے، راستے جانا ہی نہیں، حق ہے کیا؟ اس لیے مریم علیہ السلام کی کیسی تعریف کی بتائیے، کیا ان کو کتاب کا علم بھی تھا اور ساتھ اس پر عمل بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔